امن دے درس دیندے دیندے آئی یہود و نصارہ ٹرمپ کہندا ہے میں پاکستان دے اندر آ کے حملہ کرنا ہے. میں آکھا جڑے مولوی پیر امن دے تقریراں کردے رہے نا انہاں ٹرمپ نو ہار پانے. میں تانوں یہ سچی گل کر رہا جے او دے سامنے کوئی کھڑا ہوئے گا نا تے تاریخ لبیک یا رسول اللہ ہی کھڑی ہوئے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 اچھا بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. توجہ. ٹرمپ جڑا چوڑا کون ہوتا ہے اے میں ہی لفظ کہہ سکتا جنہوں امریکی ویزا نہیں چاہیے. او چوڑا کون ہوتا ہے جڑا کہنا ہے میں پاکستان دے اندر حملہ کرنا ہے. چوڑیا تیرے فوجی اوون جڑے افغانستان وچ پیمپر بن کے ٹینکاں وچ بیندے پتر ساڈے فوجی اوون جڑا ٹینک نو ویکھ کے سر نیچے کر کے کہندے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیا بکواس کرتا ہے ٹرمپ. ٹرمپ کون ہوتا ہے جی؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ دیکھ کے نا گراؤنڈ ریئلٹی گراؤنڈ ریئلٹی گراؤنڈ ریئلٹی تو طلحہ بن عبید اللہ کی یہی تھی کہ ان کو پٹیاں کی جاتی. آپ نے فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ صدیق اکبر فرمایا کہ حضور ٹھیک ہے. فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل. فرمایا پھر جب حضور ٹھیک ہے تو 70 زخموں کی کیا پرواہ ہے؟ سر پھٹا ہوا اس کی کیا پرواہ ہے؟ بازو شل ہو گیا اس کی کیا پرواہ ہے؟ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ 70 زخم کھانے کے بعد بھی نہیں بیٹھتا. میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ برما کی بچیاں چیخیں اور آگے سے آواز آئے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر. میں اس اسلام دیا گلا کر. گراؤنڈ ریئلٹی کیا تھی جی؟ سپر پاور کو خط لکھے جا رہے ہیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. میں آئے خالد بن ولید کا خط ہے رستم مہران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام سلام دیتے ہوئے جنہیں حضور کا کلمہ پڑھا. فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں. حضور آ گیا کلمہ پڑھو. اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ذلیل ہو کر جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہو. اگر کلمہ بھی نہیں پڑھنا چاہتے جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے ایسی شریف لوگ ہیں واپس چلے جاؤ گے. گل کی تھی. فرمایا انما انا قوما يحبون الموت کما يحب الاعاجم الخمر. فرمایا میرا خط پڑھ لویں جویں تسی شراباں پی کے مست ہوندے ہو نا میرے نال محمد عربی دے او غلاماں نوں گردناں کٹا کے مست ہوندے نے. کیوں جی میں اس اسلام دی گلاں کرنا. میں جس اسلام دی گلاں کرنا او دے وچ 36,000 بندہ ہوئے سامنے 3.5 لاکھ بندہ ہوئے جنگ یرموک کے. کیوں جی تے انہاں دا مہان بدماش سب تو بڑا جرنل آ کے صحابہ نہ مذاق کرے. مہان سامنے آیا صحابہ دیاں پھٹی ہوئیاں پگڑیاں ویکھیاں دندانے پے ہوئے تلواراں ویکھیاں جسم اتنے موٹے تازے نہیں بلکہ حضرت جی 19 سال بعد صحابہ رج کے کھجوراں کھا دیاں. عبداللہ بن عمر کہندے خیبر فتح ہویا تے اسی رج کے کھجوراں کھا دیاں. 20 قسم دے کھانے کھان والے نوں کی پتہ ہے صحابہ بدر وچ کیویں گئے. 60,000 تقریراں دے مکا کے مولوی لین والے انہاں نوں کی پتہ ہے صحابہ خندق کھود کے پیٹ تے پتھر پا کے تے مٹی دے ٹوکرے کیویں چائے. کیوں جی میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا تو خیبر فتح کیتا ہے حضور دی امت کو 60,000 روپیہ منگ ساڑی قوم تے بھی قربان جائیے. کہنے جی کوئی بات نہیں محفل کرانی چلیا محفل برما دیاں بچیاں نوں کہنا مولوی نوں کہا برما دیاں بچیاں چیخ رہیاں تو کی گل کیتی. میرے کو مختلف لوگ آئے عید تے میں پوچھا تواڈے مولوی نے برما دی بچیاں دی گل کیتی. انہاں کہ کوئی نہیں کی. عید تے کھلا ہی منگدے رہے تے مدرسے ہی انہاں نوں یاد رہے تے برما دیاں بچیاں بھول گئی ہیں. بلکہ این حضرت جی حج جدوں پڑھیا جا رہے سی
حج دے موقع ہوتے این اس ٹائم جدو عرفات وہ ملا خطبہ دے رہے سی، این اس ٹائم برما دیاں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، انہیں عرفات کے میدان بھی نہیں نہ لیا برما دیاں بچیاں، کیونکہ ٹرمپ ناراض ہوندا جیڑے ٹرمپ نو 200 ارب ڈالر دے تحفے دین، جیڑی 5 کلو دی تلوار بنا کے شاہ سلیمان پیش کرے، تلوار بنا کے انہیں ٹرمپ نو دیتی، انہیں کہا اسی اپنے نبی دی تلوار دی حفاظت نہیں کر سکے، تو لے جا۔ انہوں نے کی پتہ ہے، سانو مڑ کے کہا مولوی صاحب جلیا میری جڑے جنہوں نے تکلیف ہے نا میری تقریر دی، او میری تقریر سن لو، جلیا اے جڑے بیٹھے نا اے میری تقریر سنیں، بلکہ میں نے تو رستے وچ ہی فون آیا، میں شاہراں نو دسیا، ایک بچی دا فون آیا، انہیں کہا میرا منگیتر غائب ہو گیا، کہنے لگا میں برما جا رہا ہوں، انہیں کہا میں نے انہیں فون کیتا میں زندہ آ گیا تو شادی ہوئے گی ورنہ میرے واسطے مغفرت دی دعا گیا، وہ دی منگیتر بھی خوش تھی، انہیں کہا مولانا میں بھی اس گل تے راضی ہاں، جب میرے شوہر دے نال برما دے مسلمانوں دی مدد ہو سکتی تو میں راضی ہوں۔ اے اسلام ہے، اے میں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ مولی خادم دی تقریر پتر اے تے غازی تنویر قادری میں نے 8 خط لکھے، ہاں جی 8 خط لکھے میں نے غازی تنویر قادری نے، اے میں تو انہوں تسبیح دی بھی زیارت کرا دینا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اے غازی تنویر قادری اے میں نے تسبیح 1.5 سال انہیں سکاٹ لینڈ جیلے چے پڑھی ہے، اے انہیں میں نے بھیجی، گھڑی بھی بھیجی، وہ اتنی سونی لگ دی میں نے بننی، میں کہ کوئی چوری نہ کر لوے، انہیں او سونا جے اے حضور عاشقان اوز خوباں خوب تر، انہیں میں نے اپنی گھڑی بھی بھیجی، اور میں ایک دن بدی میں لا کے چھپا دیتی، میں آکے میں کو ایویں کسی نے لا لینے، تو میں نے انہیں 8 لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ، میں انہوں نے کیا میں تو گردن رکھی رسول اللہ واسطے، مرد ایمی بھی جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا، تو بندہ چاہتا تھا مرے۔ غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی، حالانکہ غازی نے کیا جڑا روئے گا میں انہوں ملنا کوئی نہیں، لیکن ماں ہوندی رو پئی، غازی علم الدین اپنی ماں نے گل کی تھی، انہیں کہا ماں تو جلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مار گئے انہیں، کوئی تپ چڑے مار گئے انہیں، کوئی سپ لڑے مار گئے انہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا ہے۔ کیوں جی علم الدین صدیاں گزر گئیاں، ویاہ بھی نہیں کیتا، انہیں کہا ماں تینوں یہ پریشانی نہ تو میری برات نہیں ویکھی، ماں اور کہنے لگے ہاں جی، فرمایا ماں جی میری برات ہو جو اٹھنی جڑی کسی دی نہیں اٹھنی۔ 6 لاکھ بندیاں نے شرکت کی تھی علم الدین دے جنازے، مسلمانوں کو کھان دی روٹی بھی کوئی نہیں سی اس زمانے، تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب، ہاں شاہ جی بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب چٹی داڑھی محدث علی پوری 6 لاکھ بندے دی موجودگی علم الدین دے پیر چومے، لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، انہوں نے کہا شاہ جی یہ ترکھان دے منڈے دے پیر چومے نے سید ہو کے، آپ نے تاریخی گل کی تھی، فرمایا میں اس واسطے چومے انہیں میرے نانے دی عزت دے پیرہ جے دیتا ہے جناب۔ کیوں جی علم الدین دی برات اٹھی یا پھر ممتاز قادری دا جنازہ آیا، اس بر صغیر 2 ہی اجتماع ہوئے، کرو کہ کل ہضم ہو جائے، ہاں اے حضور دے جلسے نہیں روکے جا سکتے، تے نہ اسی تھانے دار کو لکھی ہوئی تقریر کرنی، ہاں جی بھئی تھانے دار انہوں لکھ کے دے وے جنہوں کلو واللہ نہیں آندی، جی آندی تو سنائے، تو انہوں کلو واللہ آندی نہیں تھی تسی مولی خادم نو روک دے ہو، مولی خادم نو او روکے جڑا مولی خادم تو زیادہ پڑھے ہوئے۔ کیوں جی میں انہوں حدیث پاک پڑھن لگا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحا طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختم باشتاکی وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلام فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وإن دقت لا يزم منها شيئا غير أنه لم يكن يزم ذواكا ولا يمدح ولا تغضبه الدنيا
ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. کیوں جی اگر کسی نے جی حدیث آنی تے اتھے آ جائے میں تھلے بہ جانا. کیوں جی علامہ تسی پریشان نہیں ہونا ہے گلوں تو. میں ہوں اگلی حدیث پڑھن لگا علماء واسطے. انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خفت فی اللہ وما یخاف احد. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا. مولوی خادم نو کی ہویا کمال ہے. ہاں مولوی خادم نو کی ہویا کمال والی بات ہے. ایک گلان کرنے والی ہیں جناب ایسی جناب تھوڑی جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونکہ ایسے تھا چوں دے پترا چوں نال دین نہیں بیان ہوندا. ہاں جی بالکل تو چوں نال دین بیان جس نے بڑا بزدل آدمی دا کام ہی کوئی نہیں. ہاں جی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے حدیث پاک لکھی سورہ جن دے تفسیر وچ. انس بن مالک کہندے نے حضور نے فرمایا کہ العلماء امناء الرسل ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا. اے علماء واسطے میں پڑھی حدیث. علماء اس وقت نبیوں کے وارث ہیں جب وہ بادشاہوں کے چمچگیری نہ کریں. دنیا ہاں جی اور دنیا کے اندر گھس کر دنیا دار نہ بن جائیں. حضور نے فرمایا اس وقت میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور اگر وہ بادشاہوں کی چمچگیریاں کریں اور حکمرانوں کے قرب حاصل کرے اور دنیا کے لیے دین بیچتے پھرے حضور نے فرمایا پھر وہ میری امت کے علماء وارث نہیں ہیں. سانوں کو پریشان جب میرے آقا نے ایتھے پتھر لگیا دین کی خاطر. آج اس دین کی خاطر مولوی خادم ہتھکڑی بھی نہیں لگوا سکتا. کمال ہو. باقی تسی میں ویکھ رہا ہوں تواڈے کئی بوز دل بیچارے اجے تک نہیں بولے. وہ کہندے نے بھئی تو نکلیے کچھ ہو نہ جائے. اور نہیں تو پتہ ہے کہ اوئے جلے اوئے بات میں تواڈے نال سچی گل کر. میں آخر بندے ویکھدا رہنا کئی دے جی چہرے پریشان ہیں بھئی میں کتھے آ گیا اتنے تو کچھ ہون لگا اور کچھ بھی نہیں ہوندا. جلیا قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات. میں بوز دل نو دلیر کرن واسطے قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسام او طعنة برمح وها اموت ولا فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. فرمایا میں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا. کیوں جی مولوی خادم نہ نیزہ اٹھانا سی نہ تلوار. اس واسطے نے تلوار دی نفی کر چھڑی. ٹھیک ہے جی مولیاں تلوار تے پیرا اٹھانی نہیں سی جنہیں 20 قسم دے جبے پانے 20 قسم دے کھانے کھانے لینڈ کروزر اترنا ہے مریداں نے پیر چومنے پھر ٹھنڈے کمرے چ بیٹھنا ہے پھر اتنے 20 قسم دے کھانے کھانے پھر نظرانے لے کے پھر گڈی چ بیٹھ جانا ہے. انہیں تلوار چاہنی کوئی نہیں سی انہیں تلوار دی نفی کر دی. اسلام اخلاق سے پھیلا تے میں آکا 10 جڑی رسول اللہ تلوارہ چکیاں انہوں دے بارے تیرا کی خیال ہے. این ابو دجانہ میدان ہو تو حضور این تلوار چاہیے میں یاخذ هذا السیف بحقہ. حضور نے فرمایا کون ہے جو تلوار لے کر اس کا حق ادا کرے. ابو دجانہ گیا ہے حضور اس کا کیا حق ہے. فرمایا اتنی چلے ٹیڑھی ہو جائے. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے. فرمایا جس کے ہاتھ میں وہ میدان سے بھاگے نہیں. عرض کی اس کا اور کیا حق ہے. فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. عرض کی مجھے دے دے. کیا جی جدو حضرت ابو دجانہ تلوار لئی نا اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا تلوار لے کے این چلے. میں صحیح ہوتا تو میں تو چل کے بکھاندہ. ہاں جی این چلے. ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بصفق لدن نخیلی اللہ کو مدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی. کیوں جی شاورہ جڑی گفتگو کی تھی شاورہ قبلہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب دو میں سادات نے اے کوئی
کو پریشان نہ ہوئے ساڑھے اپنے یہ جذبات ہیں اور یہ جذبات جدو میں میدان عہد حضرت ابو قتادہ آئے نا انہیں ویکھیا تے رسول اللہ دا تو خون مبارک بہ رہے حضرت ابو قتادہ اپنے آپ تو باہر ہو گئے اور میرے کو سبل الہدا موجود ہے جو بعد کوئی ویکھنا چاہے نا جڑے آپ نے لفظ کہن میں تو ترجمہ بھی کدی نہیں کیتا مشرکین مکہ نو جڑے آپ نے ڈاڈے لفظ مولوی خاتم تے کچھ بھی نہیں کرتا ہاں چونکہ اس قوم کا مزاج ہے نا جناب اس قوم کو انسانیت کا مسئلہ سمجھانا آسان ہے آج انسانیت پر مسئلہ ان کو سمجھانا آسان ہے ان کو مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت سمجھانا مشکل ہے ہاں جی انہوں ماں دی عزت سمجھانا آسان ہے نبی دی عزت سمجھانا مشکل ہے بڑی محنت ہوئی ہے کوئی معمولی بات تھوڑی جیڑا چوڑا چمار اٹھیا اور چھڈو جی ممتاز قادری کو قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا میں آقا ممتاز تو لے کے حضرت عمر تک سارے ہی ہاتھ سے لیا ہاں جی تو دین نہیں پڑھیا تو پڑھ تو سانو نواں دین پڑھانا ہے حضور کی عزت کا مسئلہ ہے ہی جدا گانا اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا یہود و نصارہ کی اینکیں لگا کر سمجھ نہیں آتا یہ سمجھ آتا ہے تو صدیق اکبر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے ہاں حضرت عمر کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے حضرت عثمان غنی کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے اور حیدر کرار کی نگاہ سے سمجھ آتا ہے لو جی آپ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا مشرکین مکہ نے میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے حضور دی ایک گل اتنا میں جوش سی کہ میں آواز ہی نہ سن سکتا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ کہتے ہیں میں نے جب ہوش آئی تو میں حضور فرمایا بیٹھ گیا تو میں ویکھیا تو رسول اللہ نے عرض کی تھی ماں غضب تو لو جی اے سارا جلال جڑا ہے نا میرا پیو کسے نہیں ماریا میرا پیو تبھی موت مریا ہاں جی میں ایک مت سمجھے سا پیو دی خاطر لگے پھر دے ہاں جی تو میرا پتر ہے نا کٹتے رہے تو میں تو خوش ہویا میں تو بلکہ انہوں کیا تو مر جانا تو چنگا سی میں کہا مر جانا ہو میں کیوں میں کہا مر جانا تو چنگا سی میں تو آج بھی خوش ہے مر جانا میں اپنے دو میں پتر رکھے ہوئی اس واسطے ہوئے میں انہوں نے کیا ہویا جدوں کہتے جی بالکل میں انہوں نے تعلیم بھی چھڑا دینا جدوں ڈی چوک کا مسئلہ یہ پتہ لگ جائے گا جڑے سبق نہیں گھسایا تو ڈی چوک نہیں گئے ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہاں یہ پتہ لگ جنہ حضور دی عزت نال غداری کیتی نے جی جاندے موٹر وے دی بھی کئی انہوں چنڈا پہ گئی وہ بڑا ڈاٹ ہے ہاں جی میں تو انہوں سچی گل کر رہا پر جے موٹر وے دی بھی کٹے گئے حضور دے نام تے کٹے جائے تو مزہ تے آندا کہ نہیں آندا ایک ہی سمجھ دین میں جنہ حضور دین نال غداری کیتی عزت نال انہاں بچ جانا ہے نا انہاں دے جنازے پڑھن بھی کسے نہیں آنا ممتاز قادری تے جناب 1.5 کروڑ بندہ آیا ہاں 1.5 کروڑ اتلیاں منزلیں تے جڑے کھڑے سی وہ کہندے ساڑیاں نگاہاں بھی مک گئیاں 13 کلومیٹر بھی کدی صفاں بڑیاں ہوے کانسٹیبل پولیس والے جڑے ہو نا ممتاز تہاڈا دھونا دھو گیا تے بندے بڑھو مزید بدنامیاں مت مان لو چلو ہر چیز نوکری نہیں ہوندی ہاں تسی ڈاکو چور کوئی کہے او تے ملک دا دشمن ہوے اونوں تے نپو اے اتنے چمک دے چہرے سید حافظ قاری علامہ اے تسی محمد عربی دے غلام تسی دسو ایتھے ہویا کہ ہو کی رہا دسو اسی برما دی حمایت کر رہے ہاں ٹرمپ نو بکوا تسی کی چاہندے ہو بھائی کبھی یہ ٹرمپ مرحبا شرم نہیں آندی تانوں ایہو جی تقریراں سننا چاہندے ہو برما دے ایتھے بھی برما بڑے ایتھے برما سی نہیں بڑھن دینا ہاں اسی ٹرمپ نو کہہ رہے ہیں پترا لوگے تے چڑیاں ماریاں نو ایتھے آئے گا سائیاں والا پاکستان ہاں جی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سارے بولو بیٹھو اٹھنا نہیں ہو بیٹھ جاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت میں علامہ پروفیسر محمد احمد اوان صاحب میں انہوں نے انکار کر دیتا سی عید والی رات میں کہ میں نہیں آنا میں 120 ہلکے ساری رات بہندا سویر دی نماز پڑھ کے میں آنا بلکہ بعد 7:30 8 بجے جانا ساری رات میں اتنے بہندا
ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੈयद ਸਰਵਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤੁ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿਬਲਾ ਸੈयद ਫਜ਼ਲ ਰਸੂਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਿਮ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਆਏ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। اور میں آخیا جی پھر تو بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں جی میں پھر آ گیا ہوں تھوڑے کو، تو میں ورنہ بالکل نہیں سی آنا۔ اتنے کوئی بندہ آ رہا کوئی جا رہا کوئی میں کسی نو جا رہا کوئی، اتنے پتہ ایک بندہ آیا تو وہ کی کہنے لگا، تسی پنڈ والے تو سمجھی کوئی نہیں نہ باتاں۔ وہ بندہ آیا وہ کہنے لگا ووٹ پرچی تسی حضور دے نام دے منگدے ہو؟ وہ دا سینہ پھٹن لگا سی، کہنے لگا نا 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 حضور دے نام دا خون منگو، جان منگو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرے حیدری۔ علی آئیں جہلی کر رہا تھا اسی کو علی دے منکر ہے جلیا ہے چمک دے چہرے تو تائیاں اساں جن بھی منیا حضور دی وجہ تو منیا۔ ہاں یہی تو اہل سنت کا کمال ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن عقیدے دی وجہ تو سنی نہیں اٹکڑ گے نا، چھاڑا مار دے ہی نکل جانا ہے۔ ایویں چمک دے چہرے ذرا مارو منڈے ہو کیمرہ انہاں تے، اے ایویں چمک دے اے اندروں اندر عقیدہ ٹھیک ہوے توجہ بچیا اور بچیا۔ میں تیرے تو واقعی سارے تساں واقعی برما دے جڑے ظلم کر رہے ہیں نا، اے شیر چلے جان انہاں نو دنداں نال ہی مار دین۔ میں تہاڈے نال واللہ قسم دی گل کر رہا، انہاں بت متاں انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں اتھے پترو ساڈا ملک جے دور ہے تے ساڈیاں سرحداں باندھن تانوں دس دے تساں برما تے ہاتھ کیویں چایا۔ میں نو گالاں بھی آ رہی ہیں، بھی میں روکی کھڑا۔ ہاں جی حقیقت بات یہ اپنے واسطے چ نہیں بات، ایک میں جے تصویر ایک بھی نہیں ویکھی، میں نو لوگ دس رہے ہیں، میں آکے میں ویکھی تو ہو سکتا میرا دماغ پھٹ جائے تو میں کدھر دنیا تو چلا جاواں، چلو 2 دن اور بے شرمی دی زندگی جی لیندے۔ یار وہ بچیاں ایک واری تو چیخ ماری ہونی نا، او ایٹم بم والے بھرا ساڈے کدھر گئے، او غوری میزائل والے کدھر گئے؟ اسی ہن گل کریے تے اے بھی جناب جرم ہے، انہاں نوں غیرت دی گل کریے تے اے بھی جرم ہے۔ تسی کی چاہندے بھائی اسی کریے؟ ہاں برما دی بچی ہو صبر کرو، شابا بیٹیو صبر کرو۔ اپنی اے جڑی شاہ جی گل دس رہے سن، میں حضرت جی یہ گلاں عوام دے سامنے نہیں بیان کرنی تے اے واقعی لوگ چسکے لیندے نے۔ ہاں گل وہ ہوندی جڑے سینہ پھٹے۔ ہاں جی ہن اسی کی مطلب انہاں نوں او ایک گل بھی نہیں دسن والی جڑا کچھ تے ہو رہا۔ ہاں جی ایک چوڑی دی خاطر، ایک چوڑی آپ آسیہ ملونہ ممتاز قادری ہوتے تھے، ان ایک چوڑی دی خاطر ممتاز بھی دنیا تو چلا گیا، پاکستان دے سپیکر بھی اتر گئے، علماء بھی دہشت گرد بن گئے، قرآن و حدیث بھی نہ کٹ چھڑے، ایک چوڑی دی خاطر اج بھی ہو زندہ ہے۔ تو یارو دسو برما دیاں بچیاں دا کوئی نہیں قانون تے حق، انہاں نوں زندہ رہن دا بھی حق کوئی نہیں، ایک چوڑی دی خاطر پورا ملک نہ گھما کے رکھ دیتا۔ ہاں میرے جائے معذور آدمی نے فور شیڈول لایا کوئی نہیں انہوں نے، نہ لا سکتے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے کوٹ جا کے اسی کی کہیں گے کی کرتا ہے۔ ہاں بکواس کرتے ہیں۔ ہاں جی میرے جائے بندے نو نا اس چوڑی دی خاطر میں نے بھی جیل بھیجا، دو میں ہاتھ کڑیاں لائی رہی، میں نے دوسری منزل تو گھسیٹیا کہ 10 ہوئے مولوی کی کرتے ہو؟ میں آکر ٹھیک کرتے ہیں جو کرتے ہیں، تو آڑے پیو دا ملک ہے۔ توجہ ممتاز قادری نو اے ہونا اتھے اس حلقے وچ نا ایک دن ساڑھے دفتر دے مقابلے چ نا دفتر کھولیا، پیسہ تے انہاں کول ہے نا، آ کھولیا جناب۔ میں نہیں گیا تو جس دن میں گیا نا باہر بیٹھے سن، میں دوسرے دن پھر اندر بڑھ گئے، تیسرے دن نا انہاں دے کوئی آئے مشٹنڈے 35 سن، انہوں نے کہا دیکھو دیکھو کون آیا، شیرہ ساڑھے منڈے جناب اینج نسے ادھروں، انہوں نے کہا دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ توجہ میں جڑی گل سنا رہا ہوں، او جناب اندر وڑ کے اندروں کنڈیاں مار، وہ دفتر ہی بند کر کے نس گئے۔ میں آقا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں دریائے تھے تو دریائے دجلہ بھی لمحہ پہ گیا۔
اے مسلمان نکلے ہی کدے نہیں جناب انہاں دریائے دجلہ نو حضرت صاحب فرما پار جانا راہ دے تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا انہیں کہا جناب لنگ جاؤ اسی جاننے ہیں جنہاں دے تساں کلمہ پڑھیا لنگ جاؤ ایتھے امن دے درس دینا ہن ایک بندہ کہندا دیکھو دیکھو کون آیا تے کہندا شیر آیا چور آیا ڈاکو آیا ہاں جی نااہل آیا اب یہ نعرہ لگا رہا ہے ہمارے سامنے تو ہمارے بچوں کے سینے نہیں پھٹیں گے وہ جدو دوڑے نا کہندے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا اور دس ہی گئے اتھوں جنا اجے تو تسی 120 وچ ویکھنا ہوندا کیویں اجے ہن تازہ مسلمانہ گوشت کھاتا ہے اجے تے نعرے ہن لگنے نے ہر گلی چوں نعرہ لگنا ہے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین سارے آیا بولو تو دین کا لفظ بھی تانوں نہیں آندا اور بوزدلو اچھا بولو میں نو یاد رکھے گا تہاڈا پنڈ بھائی ایڈے بوزدل سن ایڈا مجمسینہ کو نعرہ نہیں لگتا میرے مزاج اج تسی ایک بھی نعرہ نہیں لایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا ہن کوئی سمجھ آئی بھی تسی بیٹھے ہو اے زبان ویسے بھی ایک دن گنگ ہو جانی اس تو پہلے پہلے حضور دے نام لاؤ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا اینج نعرہ لاؤ پتہ لگے مودی دے یاراں نو منافقاں نو لبرلاں نو ہاں جی شیراں نو تیراں نو بلیاں نو ہن بلا نہیں نہ بلا آیا نہ تیر آیا نہ شیر آیا نہ گدڑ آیا نہ لومڑ آیا کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا بھائی پچھلی بولو زور لاؤ ایتھے گنڈا سنگھ تے قصور ہے نا بارڈر اوتھے تے آواز جائے مودی ستیا کھوے کی ہون لگا انہاں کہا شہاب الدین غوری دے وارث جاگ پے اور کی ہون لگا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی ضرب انج لاؤ کہ اے کھمبے بھی اڈن بھائی وہ ایک ہی کرن لگے محمد عربی دے غلام کی کرن لگے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے کہ جنیا ہون تے گل ہوئی میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے پروفیسر صاحب لے میں ہوئے پیسے نہیں لے کوئی نہیں ویسے میرے آن دی قیمت ہے جدو حضور دی امت نعرہ لا دیں دی میرے پیسے پورے ہو جاندے اے ہی میری خوراک ہے اے ہی میری بیماری دا علاج ہے ہاں جی اے ہی میری خوراک ورنہ میں تین دن جاگا تے لقمے 2 کھاواں تے پھر میری صحت خراب نہ ہوئے گل وچ اور اے وے ہاں جی میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اے کمال ہوگی برما تک ہون انڈیا تک تے آواز چلی گئی ہون اگے بنگلہ دیش دی بے غیرت حکومت نو سنا کے تے برما تک پہنچاؤ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بس اتنی بات ہے انشاءاللہ اسی پرسوں ریلی کٹ رہے ہیں اسی انہاں نال گل کرنی جے تسی نہیں جا سکتے پھر سانو بھیجو ہاں جی ہاں بالکل حضور دے سارے غلام ہاں سارے اسی میں تینوں کدوں دا کہندا سی ویل چیئر سمیت مینوں بھیج دیو ہاں جی میں 2-4 لمحہ پا ہی لواں گا اور کچھ نہیں ویسے ہی میرے سامنے کون جی کو ٹھہر سکتا بت مت کتھے تے محمد عربی دا غلام کتھے ساڈا تو کلمے دا ایمان کوئی نہیں بادشاہ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیروں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار یہ غازی اے تسی یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں حضور نال پیار کرنا ہے اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں میں نے غازی تنویر صاحب جڑی گل لکھی انہاں لکھیا مولانا پورا یورپ میں نے اس ویلے میرے تے دباؤ نہ تے ظلم بھی کر رہے لیکن انہوں نے لکھیا نہیں ہاں جی ظلم بھی کر رہے مار دے بھی ہیں انہوں نے قید تنہائی بھی رکھ دیں روٹی وچ بھی کئی باری زہر ملا کے دیتی ہیں ہاں جی وہ کہندے جدوں میں لقمہ پان لگنا تو کوئی طاقت ایسی ہوندی جڑا جھٹکا مار کے تھلے سٹ دے اے واحد غازی ہے جدا 1.5 انچ جڑا نا قد بھی ود گیا ہاں جی باقی غازیاں دے وزن ودن قد کسے دا نہیں ودیا غازی تنویر جدوں ماریا نا اس گستاخ نو اس ویلے انہاں دا قد سی 6 فٹ 2 انچ ہن اس ویلے انہاں دا قد ہے 6 فٹ 3.5 انچ
ہاں جی یہ واحد غازی ہے جہاں قد بھی ود گیا ہاں جی وہ کہندے نے اتھوں دا گورنر آ کے مینوں ملیا خفیہ انہیں کہا میں تیرے مخالف ہاں سانوں اتوں بڑا دباؤ ہے لیکن جدوں بھی میں مذہب بدلیا تو میں کلمہ حضور دا پڑھنا ہے وہ کہنے لگا تینوں ویکھ کے پتہ لگدا او دین کیوں جا ہونا غازی تنویر دا چہرہ ویکھن نہیں ہوندا اتنا سونا ہے ہاں جی عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر اقبال کہندا جڑا حضور دا عاشق ہوے سونا بھی ہو جاندا تے محبوب بھی ہو جاندا غازی تنویر قادری میں نے لکھیا انہاں کہا کہ ہر قسم دا دباؤ پا رہے ہیں تو بیانیاں بدل تو کہے میں ذاتی دشمنی دی وجہ تو ماریا تے تینوں رہا کر دیں دیا وہ کہہ ایتھے تک وہ تھے گل آئی کھڑی وہ کہنے میں وہ کہے گا بھئی تو ذاتی دشمنی دی وجہ تو کہہ دے میں نے ماریا تیری 27 سالہ قید معاف تے میں نے انہاں لکھیا مولانا حضور دی امت نو 10 دینا 27 نہیں 100 سال قید سناون یا میں نے پھٹے لا دین میرا بیان ہے یہ میں گستاخ ماریا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جام وصال دا پین والے پیر نیک عالم شاہ صاحب جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے سہب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرک ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکڑاں کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکڑاں کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑاں کی لگی جاگتا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں رڑکڑاں کی کیوں جی غازی ممتاز غازی تنویر پریشان نہیں تھے تسی اتھے میں پریشان 27 سال قید سن کے اور سونا ہو گیا قد ود گیا اے انگریز سے گل تو پریشان ہیں بھئی یہ قد کے ود گیا اس عمر تے قد ود نہیں کوئی نہیں بس گل وچ ہو رہے جڑی میں کہندا اے بوز دل تسی ویسے ہن تے دلیر ہو گئے ہو کچھ نہیں ہوندا جلیا تکڑے ہو کچھ نہیں ہوندا میں تو سے کچھ نہیں ہوتا تسی بڑا دلیر ہو کچھ نہیں ہوتا ہاں جی 2000 نہیں انہیں پرچی دینی ہونا حضور دے دی ہاں انہیں پرچی ہو جی جی ہاں نہیں جی یونٹ بن جان گے بادشاہ یونٹ دی کی ہے انہیں شیر ویسے ہی چل پائے تھے ہر کام ہو جانا ہے ہاں جی توجہ بھائی توجہ ایک نعرہ لگ دے رہا لبیک یا رسول اللہ تمہیں سمجھ نہیں آئی لبیک رسول اللہ اے لبیک حضور سب کچھ میں آ گیا حضور میں آ گیا حضور میں آ گیا تھوڑی عزت دی خاطر بھی آ گیا تھوڑے دین واسطے بھی آ گیا تھوڑے صحابہ واسطے بھی آ گیا تھوڑے اہل بیت واسطے بھی آ گیا لبیک دا معنی حضور میں جے آ گیا لبیک رسول اللہ ہاں جی 2 باری آنکھوں تک قیامت تک 3 باری آنکھوں تک جنت جی میں حاضر ہوں لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک توجہ لو جی میں ہن گل مکان لگا بس نیڑے کام آ گیا میں ہن گل مکان لگا حضرت جی میں سارے علماء کو عرض کراں گا میرے 10 بستہ خدا دا واسطہ نے گل دسو 73 جنگاں وچ کعب بن مالک گئے ایک جنگ وچ پیچھے رہ گئے حضور 50 دن نہیں بولے انہوں نے دسو جی آج بندہ ساری زندگی حضور دے دین نہ دشمنیاں کرے حضور دے دین نہ مذاق اڑائے تے سال بعد ایک محفل کر کے 1000 دی دتھی نہ خان تے مولوی تے سٹ دے عاشق رسول ہے
मैनू भी दसो ये दीन, मैं नहीं है पढ़िया दीन। 73 जंगां में काब बिन मालिक गए, एक जंग च नहीं गए। फरमांदे ने मैं हुजूर दे सामने गया तो तबस्सम तबस्सुमल मुग़दब, हुजूर दा जलाल उस वेले वेखण वाला सी। फरमाया काब तू नहीं आया क्यों जी? ये तू हुजूर दे दीन दे मम मशामा जालिमिन व यालम अन्नहु जालिमुन फकद खरज मिनल इस्लाम। हुजूर ने फरमाया जेड़ा किसी जालिम नाल चलिया और उन्हें पता है बंदा जालिम है, हुजूर ने फरमाया तो इस्लाम तो निकल गया। आज जालिमां दा साथ तुसी दे के आशिक रसूल होने दे दावे कर दो। काब बिन मालिक को पूछो जी हुजूर 50 दिन क्यों नहीं बोले? हजरत हिलाल बिन उमैया दी ते नजर भी कमजोर सी, 1200 किलोमीटर ये नहीं गए, उजर भी सी, हुजूर मेरी नजर नहीं सी ठीक, हुजूर इन्होंने 50 दिन नहीं बोले। तुसी केड़े दीन दी गल कहंदी? हुजूर ते रहमतल लिल आलमीन का ये माना है कि तू हुजूर दे दीन दे दुश्मनां नाल चले ते हुजूर तेरे ते नाराज ना हो? हुजूर इस दीन की खातिर खुद पत्थर चांद। मैं हदीस पाक विच पढ़िया, मोहम्मद बिन उमर कहंदे मैं गज़वा खंदक दे मौके ते वेख्या हुजूर सहाबा को चट्टान नहीं टूटी वो पत्थर, हुजूर चट्टान तोड़ रहे। मैं दूसरे मौके ते वेख्या मिट्टी इकट्ठी हो गई, हुजूर बेलचना मिट्टी हटा रहे। मैं तीसरे मौके ते वेख्या हुजूर इतनी मिट्टी चुक के ले जा रहे। ते मोहम्मद बिन उमर कहंदे हुजूर थक गए, साढ़े वास्ते थक गए। कहंदे हुजूर एक चट्टान पई सी ते हुजूर खब्बे पासे टेक ला के जमीन उत्ते हुजूर सो गए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हजरत उमर करीब खड़े हो गए, साहबा नु कमन इधरों नहीं गुजरना, हुजूर सुते हुए ते कहंदे यकदम हुजूर जागे ते हुजूर फवसबा दा माना मैं नहीं कर सकता अदब दी वजह तो। हुजूर इतनी तेजी नाल उठे, फरमाया तुसी मैनू जगाया कोई नहीं, काम किने करना यार? असी तो मसीती झाड़ू देने वास्ते मौलवी तैयार कोई नहीं, ते खंदक दी मिट्टी किने चाणी सी? इस वास्ते मैं जिस इस्लाम दी गल्लां करना है बहुत डाडा है। हाँ ये 20 किस्म के खाने नहीं खाण देंदा। हाँ जी हाँ ये तो खजूरा भी रज के नहीं खवांदा, बदर च लै जांदा। हाँ ये ग्राउंड रैयल्टी इस्लाम विच कदी होई कोई नहीं। मैनू कोई दसे जी ग्राउंड रैयल्टी? ये ग्राउंड रैयल्टियां बना बना के केबलों ते बह के यहूदो नसारा दे एजेंट। हुण बर्मा दे बारे दसो जी, बर्मा दा केड़ा कसूर है? उत्थे शाह जी बर्मा वाले दा केड़ा कसूर है? उहदा नाम ही नहीं लैंदे। उठो है मुसलमानों, बड़ी हो गई 70 साल हुजूर दे दीन दे मुखालफत नूं तुसीं वोट दिते। जेड़ा आया 295 सी नूं असैंबली जाके पै गया, जेड़ा आया असैंबली जाके हुजूर दी इज्जत दे कानून नूं पै गया। यार कम अज कम इतना तो कोई सुरख रू हो के जाओ कब्र विच जदों हुजूर पुछन तो इतना तो कहो हुजूर मेरे को जो कुछ हो सकता सी मैं करके आया बस। किंज होना है? तुसीं आए हुण सानू भी उत्थे 20 हल्के परेशानी बन गई। वल्ला जिस गली महल्ले च गए साडे बंदे, मैं तो जांदा नहीं पिया, मैं तो आखिरी बारी अजे जाना गली महल 2-3 जगह दिया ते लोग तो कहंदे औरतां भी बाहर निकल आईयां। उन्हें कहा ओ तुसीं आ गए? हाँ जी तुसीं आ गए। मैं तो पर्ची चाहिए। उन्हें कहा पर्ची जाना भी चाहिए। इन्हां नूं परेशानी ऐ तां कहंदे सन मौलवी खादिम इत्थे ना आवे। हाँ यही परेशानी, होर किहड़ी परेशानी? कसेरा ना कुश्तैम। हाँ जी हाँ खूने न करदैम व कसेरा न कुश्तैम जुर्मम हमी कि आशिक रूए तू गश्तैम। ना मैं किसी ने आज तक जख्मी कीता, ना मैं कत्ल कीता, मेरा जुर्म केवे कि हुजूर मैं सिर्फ तुहाडियां गल्लां करना बस। यार इसके अलावा तो मैं कर की सकदा? तो कोई भी परेशानी कोई नहीं। इंज करके हुजूर दी इज्जत की गल करनी, इंज करके गल करनी। जदों हुजूर दी इज्जत की गल इंज करोगे ना तो मालिक कानून बदल देना। हाँ कानून बदल दे। हुण मैं अपनी ते फसील तो सुनांदा कोई नहीं। हाँ जी मैनू एक मजदूब मिलया, मजदूब उन्हें सारिया हदीसां पढ़ियां जी। उन्हें भाई हुजूर ने फरमाया जिन्हें मैनू वेख्या हुजूर ने फरमाया जेड़ा मेरी तरफ गलत बात मन। उन्हें सारिया हदीसां पढ़न तो बाद वो मजदूब कसम उठा के मैनू कहन लगा मैं खुद रसूलुल्लाह नू वेख्या ख्वाब विच ते हुजूर फरमा रहे सन मैं तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले दे नाल। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ پروفیسر محمد احمد اوان صاحب فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. میں عورتوں کی بھی گل کر لوں. میدان احد حضرت ام عامر چلیا میدان احد کی طرف. پتہ چلیا حضور تے حملہ ہو گیا. رستے چاہیے تو پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور دا کی حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور تے ٹھیک ہیں، تواڈے ابا جی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا ابے کو چھوڑو، حضور کی بات کرو. مسلمانوں دیا کڑیاں اے نہیں پترا باہر نہ جاویں، حالات نہیں ٹھیک. پھر اگے پوچھا ما فعل رسول اللہ، حضور دا کی حال؟ انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کے شوہر شہید ہو گئے. فرمایا حضور کا بتاؤ. حضور ٹھیک ہے. پھر آگے آئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اور میں بیٹے کی بات نہیں، حضور. انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے. پھر آگے آئی، پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. صحابہ نے کہا حضور تو ٹھیک ہے، آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. اے مسلمانہ دیا کڑیاں، ملالہ مسلمانہ دی کڑی نہیں جیڑی تسلیمہ نسرین تے سلمان رشدی نہ تصویریں بنواوے. اللہ دی قسم ہے اے ملالہ اپنا سینڈل لا کے انہاں دے منہ تے مار دیندی نا تے قیامت تک مسلمانہ کہنا سی او اے مسلمانہ دی کہندی میرے کو اج بندوق ہوتی میں مار دینا سی. سینڈل انہاں دے منہ تے مار دیندی، قیامت تک اس خاک نو بھی لوگ چمدے. بھائی اے غیرت مند مسلمانہ دی کڑی. ہاں جی کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. ساڑھے کو کوئی عزت کرانا چاہتا تو ایک کو نسخہ ہے کائنات. ممتاز قادری دے پیران تے ایسی پگڑی رکھی. کیوں جی جی آپ کس کے خلاف؟ میں کسی کے خلاف بھی نہیں بولتا، میں رسول اللہ کا دین بیان کرتا ہوں. اس دے تحت ہوں جیڑا آ جائے پھر اسی ویکھ کے تو نہیں نہ چلنا. ایسا رکے دا جواب اے وے کہ جیل جا کے معافیاں منگ کے باہر آنا ہو رہے تے میرے جا بندہ ہتھکڑی لوا کے ہتھکڑی لا میں نے پہلے ایتھے بدیا پھر ایتھے بدیا کہنے ہن دس مولوی. میں کہ جلا ہویا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. توجہ جی لبیک توجہ جی توجہ. میں گل مکان لگا. پروفیسر فرمان دین عورتیں اے مسلمانہ دیا کڑیاں جڑی میری تقریر سن رہی ہیں تو آڈیاں گوداں میں چی محمد بن قاسم پیدا ہونے انشاءاللہ انشاءاللہ. تسی اپنے پترانو ممتاز قادری جے پتر بڑھائے. تسیں اپنے پترانو عامر عبدالرحمن شہید چیمہ. کیوں جی انہاں دی امی جان میں عرس تے گیا نا تے میں ملن لگے تے میں کہا میں ٹھیک ہوندہ تے تواڈے پیراں نال جڑی کھا کے انہوں بھی چمنا سی. میں کہا اکلوتا پتر دے کے مائی پھر بھی دلیر ہے. ہاں جی پتر جناب اکلوتا پتر مائی ہوری میں نے ملے نا جدو عامر عبدالرحمن شہید چیمہ دے عرس تے میں گیا تے میں نے سر تے ہاتھ پھیرن لگے. میں کہا جی میں تواڈے پیراں دی خاک بھی چمنی سی، میری معذوری ہے اور رو پئیاں. میں کہا مائی جی پتر اکلوتا ہوئے تے ماں دے کے پھر دلیر ہوئے. میں کہا اقبال کی بنیا مائی اکلوتا پتر دے کی بھی دلیر ہے، انہوں دا ابا جی بھی دلیر ہے. میں کہا بنیا کی وے؟ کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں کہا اقبال ابو تو جانا حضور تے ہیں جھکے ہوئے سن میدان احد. این حضور تے جھکے ہوئے سن ابو تو جانا میدان احد. ہر تیر ابو تو جانا نو لگ رہے.
لیکن لا یتحرک، ابو دجان ہینج بھی نہیں ہوئے. جدو صحابہ کہندے کھڑے ہو کے چلے نا تیر کٹتے بھی نہیں سن، وچ ہی رہن دیتے. جدو چلے نا تے کل کنفس انجی پتہ لگدا سی جویں سے آ رہی کنڈے والی بدن تے اور تیراں تو علاوہ گل کوئی نہیں سی. میں کہا اقبال اتنے تیر کھا کے انج کیوں نہ ہوئے؟ کہتا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. حضرت ام عامر جدو حضور دے سامنے آئیاں نا فاخذت بناحیت صوبہ، حضور دا دامن کرم پکڑیا تے عرض کی تھی حضور میں نو رستے پتہ چل چکیا میرے ابا جی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، لیکن کل مصیبت بعد کا جلل، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے؟ میں کہا اقبال ایک عورت ہوئے چاروں رشتے چلے جان تو پھر بھی پریشان نہ ہوئے، کیوں؟ کہندہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. انہاں مرزائی بھرتے کیتے ممتاز قادری نو پھانسی لان واسطے، انہاں نو کئی قسم دے کیمرے دیتے، ممتاز رستے ڈہ پوے اودی تصویر بنانا، اسی ڈٹتے دیاں گے دنیا نو منڈے پاگل ہوئے پھر دن ممتاز دے نانا، اسی دساں گے عاشق رسول ہے جیڑا گولیاں دا ستائی مار بیٹھا تے پھندے تک نہ چلیا، ممتاز قادری 5 فٹ اگے چلیا، اور لکھا سلام ہوئے قادری تیرے ہوتے تو حضور دی امت دا سر نہیں جھکن دیتا. میں کہا اقبال پھندے وال بھی کدی تو چلیا این کر دیا. کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. دیسی گھی دے روٹیاں کھا کے تقریراں کرنیاں ہورن، اتھو پشاور جا کے تقریر کر کے اتھے روٹی بھی نہ کھاوے، مڑ کے لاہور آ جاوے جمعہ بھی پڑھاوے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. مینو جتھے نہ رکھیا نا مینو، وہ اتنی گندی جگہ سی کہ اتھے میرے حال کدی کوئی قیدی رہے ہی نہیں، وہ بالکل کنڈم جڑی ہوندی نا کوٹھڑی، اتھے مینو نہ رکھیا، بدبو وکھری تے ایڈے ایڈے لال بیگ وکھرے. میں جدو بندہ بھی نال کھس لیا، میں باہروں لے گئے سی میری خدمت کرے گا، انہاں کیا راتی اٹھے گا چیخے گا چلائے گا پانی منگے گا وضو دا. میں جدو رات پئی تے اندھیری وہ بلب ایک نکے جہا بڑھ رہا ہوندا اوتے تو اللہ تانوں بچائے، جانا نہیں یہ نہیں جانا، جے جانا ہے تے حضور دی خاطر جانا، ہاں ایویں نہیں جانا. تے میں کمبل میں نے یہ جہاں دیتا وہ بدبو آ رہی سی، اتنے کرن جوگا تے ایسی نہیں، میں پرے رکھ دیتا. میرے گرم چادر سی تے 4 جنوری دی رات سی، باہر دھند پئی ہوئی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تے لال بیگ ایڈے ایڈے. میں کیا شیراں نال تے صحابہ ہی گلاں کر سکتے ہیں، دریاواں نال میرے جائے کمینہ آدمی لال بیگاں نال ہی گل کر سکتے. میں لال جدو سمجھ لگا تے ایڈے ایڈے لال بیگ کدی انج بج کے جان کدی انج بج کے جان. میں انہوں نے کیا میں کہا جان دیو میں کون ہوں؟ میں ڈاکہ مار کے نہیں آیا نا چوری کر کے آیا، میں حضور دی عزت واسطے آئے بیٹھا. میں ہوں لگا سمن اے نہ ہوئے میں راتی سما تے میرے منہ تے چڑھا جان دے او میں کون ہوں؟ اللہ. میں چپ کر کے چادر تان کے سو گیا. سویرے میں اٹھیا سارے کونے چ لگے ہوئے سن. انہوں نے کہا جناب جنت تسی نہ لے اسی بھی جاننے ہیں جناب، ایسی بات نہیں. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. کیڑیاں دوویں چیزاں؟ عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. عقل بھی جوان ہو گئی، سمندران دی تہیں میں جا بڑی اور ربڑ بھی بلوا دیتی. کیوں جی یہ کہتے تھے نبی نہیں سنتے، ایک بٹن دباؤ تے مواجہ شریف دے سامنے موبائل بول پوے، موبائل سن لوے لاہوروں فون آیا. احد تاڑی سمجھ ہی کوئی نہیں مقام رسول دے.
मौलवी कौन होते हैं? बदबूदार। इससे मुराद उलमा अहले सुन्नत नहीं, ये तो हुजूर की बुलबुले है। 5-5 फुट तो जना मौलवियां तो बदबू आवे, वो हुजूर दे बारे गल्लां करने। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदख खां हर नबीयो वली है, अबेताब जिसके लिए अर्श आजम, युसरह रवे ला मकान की गली है, न क्यों कर कहूँ या हबीबी या गिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। जदों इन्हें मेरी गड्डी ते फायरिंग की ना, ब्रेक लाई, उस मुंडे दा हुण भी फूल आया, वजीराबाद दा जाहिद है, बड़ा बड़ा मकैनिक है मदीना पाक मक्का मुकरमा, हर जुमेरात जांदा है मदीना मुनव्वरा, उत्थे मेरी वाजो शरीफ के सामने या गुंबद खजरा शरीफ के सामने ना, फिर मैं मुस्तफा जान रहमत पढ़दा हूं दे फोन ते। ओ मंगल दी शाम सी ते 2:45 बजे उन्हां गड्डी मेरी रोकी, 3 बज गए, ओदा फोन उसे वेले आया जदों मेरी गड्डी रुकी। मैं ओदा वेख्या नंबर ते मैं आखा ओए इहदा तां जुमेरात नहीं, इहदा फोन कित्थों आ गया? मैं उन्होंने क्या मैं कहता मैं गुंबद खजरा शरीफ के सामने खड़ा, सलाम अर्ज कर लो। मैं कहा मैंने तो पुलिस ने घेरिया। कहने लगा फिर हो ना हो मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कराई क्यों, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो आ जो असी कोई लुगे नहीं फिरते बाबा। हाँ जी हाँ, असा भी एक वर्दी पाई फिरते हैं। हाँ हर किसी ने अपनी वर्दी ते मान है ना जी, सानू जड़ा मान है आता है फकीरों पे, उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मेरे मंगते का भला हो। जब वो भीख देने को सरे कुएं गदाया आए, तो लब पे दुआ थी मेरे मंगते का भला हो। लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हुजूर नाल प्यार करना है। पिंड दा के नाम? हाँ अलीपुर। सुभान अल्लाह। अलीपुर वाले हो, हुजूर नाल इंज करके प्यार करना, इंज करके प्यार करना, इतनी मोहब्बत करके जरूर जानी। जदों कब्र च रसूलुल्लाह तशरीफ लियान तो हुजूर खुद फरमा दें जाने दो ये अपना ही है। और एक गल मैं दसी जाना, जेड़े लिबरल ज़हन दे खड़े अजे तक उन्होंने मेरी गल समझ नहीं आई। क़यामत वाले दिन हुजूर तुहाडे ते मेरे करतूतां दी वजह तो रो पैणगे। गुनाह तुसी ते मैं कीते, हुजूर फरमांदे ने क़यामत वाले दिन मैं रो पावांगा अपनी उम्मत दी खातिर। जिस दिन मां भी नस पवेगी, प्यो भी वेख के नस पवेगा, यार भी नस पैणगे। और हुजूर इसलिए तो खुद नाज कीता इस गल उत्ते, वाना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बुइसु वाना कायदुहुम इज़ा वफदु वाना खतीबुहुम इज़ा अंसतु वाना शफीउहुम इज़ा हुबिसु वाना मुबश्शिरुहुम इज़ा याइसु अल करामतु वल मफातिहु यौमइज़िन बियदी व लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी। क्यों जी खतीब किसको कहते हैं? शाह जी तुसी तो खतीब हो, अलामा खतीब किनू कहते हैं? जेड़े लम्मी गल करे। हुजूर फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं रब नाल लम्मी गल करूं। ऐ खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिर कर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे। वो खुदा ने वो वुसअत दी है दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। और पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे और हमको। आज तेरा मौका है, आज तू हुजूर दे दीन नाल वफा कर। जदों तेरे रोण दी वारी आनी हुजूर खुद रो पैणगे, तैनू नहीं रोण देंगे। आज मेरा यही पैगाम है और मैं कोई भी तकरीर नहीं करता। आज हुजूर के दीन नाल तुहाडा काम है, जिथे भी गल आवे उन्हें कहा पीछे हटो, हुजूर की बात सुना। हाँ देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। इंज नहीं ना यार, मोहम्मद अरबी दे दीन दा इंज बोलो लिबरल सारे ही नस जा। हाँ जी केबलों ते बह के बक बक कर देन, कहते जी पाकिस्तान रोटी के लिए बना था, यानी कायदे आजम नू राती एक दिन सलात नहीं मिली, इकबाल नू एक दिन जनाब वो चटनी नहीं लभी, ते पीर जमात अली शाह साहब नू हलवा नहीं लभ्या, ते सवेरे ना पाकिस्तान बना दिया। शर्म नहीं आती इन्होंने गल करते हैं रोटी वास्ते पाकिस्तान 18 लाख रोटी वास्ते कुर्बानियां दी। केबलों ते बह के बक बक कर दे, ते रोटी फिर न मिली। पाकिस्तान रोटी के लिए नहीं बना। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
اور جڑی آئی آزادی نہ اس تو مراد برما بھی ہے، شام بھی ہے، کشمیر بھی ہے، سارے آئی آزادی آئی آزادی اب لے کے رہیں گے آزادی یہ وعدہ ہمارا، آزادی اور کشمیر بنے گا، آزادی کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے چمک دے چہرے سارے، اے تسی جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بابا سرت مونج دا لباس پا کے تے تمبے جی خوراک کھا کے تے سب تے زہر جا پانی پی کے، آپ نے خود لکھیا، پھر مٹی دا ٹوکرا چاہ کے انگریزاں سمجھا کہ بابا توبہ کر جائے گا، آپ نے خود سورۃ الہندیہ چ لکھیا، فرمایا جب میں مٹی دا ٹوکرا چاہیا نا تے اس ویلے میں حضور دی نعت پڑھی، فدیت محمدن خیر البرایا، فرمایا فضل حق آپ بھی حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے کو، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ حضور نال پیار کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے کرنا۔ سویرے جا کے نہ کئیاں نے تواڈے وسوسے پانے، میں حضرت جی پڑھیا، منافقہ نے جدوں بھی کوئی موقع آیا الٹی گل کی، جدوں حضرت زید بن حارثہ حضور دی اونٹنی تے آ رہے سن نا بدر دی فتح دی خبر لے کے، منافق کہہ رہے سن او حضور دی نعوذ باللہ اونٹنی نس آئی، سارے شہید ہو گئے۔ تے جدوں حضور تبوک واسطے تشریف لے گئے تے پچھوں بک بک کرتے سن، انہاں تے رستے جی نعوذ باللہ ختم ہو جانا ہے۔ منافق کدی بھی راضی نہیں ہوندا۔ حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کے آئے تے منافق کہنے لگے تے ریاکار ہے، تے حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجوراں لے کے آئے تے کہنے لگے اللہ نو دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہاں منافق کدی بھی تواڈے تے راضی نہیں، جنہ کام نہیں کرنا تواڈے کن بھرن گے، انہاں کہا پرے ہٹ او یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا، جیڑا بھی غلط انہاں کہا جا اپنا کام کر، حضور کی بات سنا مجھے، پھر دین دا کام ہونا ہے۔ میری تواڈے سچی جنہیں سنیا نا اے حضرت صاحب جی او فلانا انج کہہ رہے سی، او کہن دینا تو اپنی گل کر، تو کتے کھڑیا تو اپنی گل کر، جی وہ فلانا انج کہہ رہے سی، لوگاں تے کہنا ہی ہے، لوگاں تے صحابہ نو کی کوئی صحابہ نو نہیں کیا، تسی جدو دین وال چل پئے ہو تے کان بند کر دو۔ انہوں نے کہا کون آیا؟ انہوں نے کہا محمد عربی تو دین آیا، بس ہر جگہ ہی گل کرنی۔ منڈے وہ گلیاں محلیاں شاہ جی فرما رہے سن، چک یونین کونسل دی سطح تے گڈی جا رہے ہوئے تاں بھی ہاتھ پار کٹ کے لبیک، سائیکل تے جا رہے ہوئے جاندے جاندے لبیک۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا پتر یہی تو ہویا جنوں تینوں ہویا، اور کی ہویا؟ ہاں ہر طرف لبیک لبیک ہو جائے بابا اے تو درد، اور کہنے یہ سیاسی ہو گیا۔ میں کہا چلو تو مذہبی طور تے لا دے، یہ جڑے نیارہ سیاسی ہو گیا، میں کہا پتر تو مذہبی سمجھ کے لائی آؤ، لا دے صحیح نا، کام ہے ان کے ذکر سے سیاسی ہوا یا مذہبی ہوا، پتر یہ مذہبی سیاسی دی بات نہیں، پیڑا اور تے پھکیاں اور انج نہیں ہونا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہن لبیک دا نعرہ آخری لاؤ، میری گڈی جڑی اے دے اندر پیٹرول بھی یہی پیندا، بس جی توجہ جی، لبیک یا رسول اللہ لبیک۔